ٹرسٹ کرو اللہ پر. یہ اللہ کے خلاف جو تم لوگوں کے دلوں میں شیطان نے عجیب عجیب خیالات پیدا کر دیے، ان سے خود کو آزاد کرو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی محبت آپ سے کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ سے اتنی محبت. اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی تمہاری فیلنگز کی قدر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ چیز. بس آپ لوگ توکل کریں، آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے خود کو شیطان کی رسیوں سے آزاد کریں. 2-4 گناہ ہی ہیں آپ کی زندگی میں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور 2-4 عبادتیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو کرنا سٹارٹ کریں. دیکھیں آپ کی زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے، کتنی ریلائبل گزرتی ہے. آپ خود ہی ایک ہفتے کے اندر اندر اس چیز کو محسوس کر لیں گے. بس آزاد کریں خدا، اور اس گمراہی کے سفر کو اینڈ کریں. یہ اللہ سے بھاگنا بند کریں. دنیا میں جتنی بھی یہ بے حیائی کے کام پھیلے ہوئے ہیں، اس بے حیائی کے کام سے خود کو تھوڑا سا سیکیور کر لیں. 2-4 دن کی زندگی ہے، گزار لیں. اللہ کی قسم مزے کرو گے ساری عمر. جی میرے بھائی اور بہن، تو کیا ارادہ کرتے ہو پھر تم لوگ؟ آج سے زندگیاں بالکل صاف. دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو. ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کار ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں. بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو. تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا. ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے. کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا. اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا. لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے. تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک بات تو یاد رکھے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگاتی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے. اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے. آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے. میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا. مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے. اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا. اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا. اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے. تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے. کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یہ ہے. اس میں ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا. اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا. تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس میں اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے. اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی. ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم. کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو. ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائے. کبھی 2 آنسو اس یاد میں بھی بہا لو کہ یار 20 25 30 سال ہو گئے، لیکن آج تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میرے اللہ نے میری طرف کون سے میسیجز بھیجے ہیں،
عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، پڑھ تو لو، سمجھ تو لو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دور پچھلا دور تھا جس میں لوگ قرآن کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے. آج کل کا دور تھوڑا سا ماڈرن ہے بھائی. آج کل اگر اسکوپ کو نہیں فالو کرو گے، معاشرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. باقی کامیابی، اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا. چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے. وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں. ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے. جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں. یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے ہیں، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی. لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو. تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے. تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم. مر جاؤ گے. 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے. ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے. نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا. لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا. آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے. آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا. لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی. لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے. آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو. لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے. ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا. تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں. آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں. اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائے، پھر 6 قدم آگے اٹھائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو. آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا. آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو. اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو تو اللہ کے لیے دے رہے ہو. اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں. کی تو کی، نہ کی تو نہ کی. رب کے لیے جو فیصلے کیے جائیں، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے. آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے. لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت. اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی. اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی. اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی. بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے
کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لڑکے کو ایسے جھنجھوڑوں کہ ہوش کرو، مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، کچھ کرو آخرت کے لیے۔ ایک دو لڑکیاں ان کی فرینڈ بن جائے نا، پھر ماں کی 10 آوازوں کو اگنور کریں گے اور گرل فرینڈ کے ایک میسج کو اگنور کرنا اپنے لیے جرم سمجھیں گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں کیسے اویل کریں گے؟ جن کی سوچ اتنی چھوٹی ہو، جن کی سوچ ہی ابھی لڑکیوں سے نہ نکلی ہو، ٹک ٹاک سے نہ نکلی ہو، ناچنے گانے سے نہ نکلی ہو، وہ لوگ دنیا میں کیسے چینج لائیں گے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو غلام بنایا، ان کو ننگے جسموں کا شوقین بنایا گیا۔ اب اگر ان کے سامنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی کوئی لڑکی ناچتے ہوئے سامنے آئے گی نا، تو یہ اپنی ریئل زندگی سے کٹ آف ہو جائیں گی۔ او بھائی موبائل ہے، نہ تمہاری اس تک اپروچ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، نہ تم نے اسے ریئل میں دیکھا، نہ تم اس سے ملے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے صرف اپنی آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی لذتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کے وہ احکامات جو کہ یہ ریئل میں کر سکتے ہیں، جو کہ یہ فزیکلی کر سکتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں گے۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہے اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائی ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائی ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہے آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ وہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اکثر کوتاہی کرتا ہے۔ ایک فراغت کہ انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے اسے کرنے کو، بیٹھا ہوا ہے، فری ٹائم اس کے ہاتھ آ گیا۔ اب اسے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پڑھ لے، کچھ سن لے، کچھ سیکھ لے، کچھ اچھا کر لے، آخرت کے لیے کر لے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اسکرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری، اور سارا فری ٹائم جو کہ اللہ کی نعمت ہے آنکھوں کے نشوں میں گزر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صحت، ہیلتھ، وہ صحت جو اللہ رب العزت آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اس صحت کے استعمال سے گڈ ایکٹیویٹیز کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، زمین میں گھومے پھریں اس نیت کے ساتھ کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہے۔ کیونکہ اگر بیمار ہو جاؤ گے تو کھانے کا بھی دل نہیں کرے گا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ عبادت کا دل بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنے اوپر گناہوں کو فرض کر لیتے ہیں، موبائل کانوں سے پکڑ کر لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، فضول کی باتیں، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور ایسے ہی ہماری زندگی ہمارے ہی ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شیطان بیٹھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان چیزوں کو، اچھے سے خود کو برباد کر رہے ہو، اچھے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اچھے سے اگنور کر رہے ہو اللہ کو، جبکہ فرشتے افسوس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، ہوش نہیں ہے،
عقل نہیں ہے. دعوے تو تمہارے یہ ہے کہ تم بہت بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہو, 2 باتیں کوئی سنا دے تو بدلے میں 4 سناتے ہو, لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو. جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا, وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے, کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا, اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے. شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو, اللہ کی خواہش نہ ہو, اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو. اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے, کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو, جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو, تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے, اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے. آپ خود ہی سوچیں, جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے, اس جسم نے حرام کمانا, حرام کھانا, اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا. وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا. لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا. ایک توبہ, ایک ارادہ, ایک سوچ, اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے, اپنے اللہ کو سمجھ لے, تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے. وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا, اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے. جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے, اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا. تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا, تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کولڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں. غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی, اللہ دینے والوں میں سے ہے, لینے والوں میں سے نہیں ہے. اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے, کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے, تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے. کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی. تم گنہگار ہو, تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی, بھٹک گئے, بہک گئے, حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے, اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے. یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے, شوق سے کرے, لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے, جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی, اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کرے. وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی, جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے, اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں. جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو, بدکار ہو, تم اس سے دور جا رہے ہو, لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے, سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے, اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں, جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں, گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں, گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کرے, اللہ کو منایا کرے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے, تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا, تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے, یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا, اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے, ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں, جو کہ بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا, انسان ہے, ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا, اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی.
کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے گا، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے۔ یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کیا آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے، دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے۔